کیوں چلتا ہوا ایک کاروبار رک جاتا ہے؟ کیوں ایک محبت کرنے والا شوہر بیوی کے نام سے بھی نفرت کرنے لگ جاتا ہے؟ کیسے کسی کی زندگی میں ناکامیاں بدنظری کی وجہ سے آ کر ڈیرا ڈال لیتی ہیں؟ کیا بدنظری واقعی جادو ٹونے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ آپ تک پہنچے گی ہر بات ہوگی پوری صداقت کے ساتھ۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد فرام roshnicenter.com۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس بد نظر جادو ٹونے سے بھی زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ دراصل جادو ٹونا کرنے کے لیے کسی بھی متاثرہ شخص کے بال چاہیے ہوتے ہیں، کوئی کنگا چاہیے ہوتے ہیں، کوئی کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، اور بہت ساری حسد اور جلن چاہیے ہوتی ہے جو کہ جادو ٹونا کرنے کی اصل وجہ بنتی ہے۔ کسی کا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش چاہیے ہوتی ہے، تصویر چاہیے ہوتی ہے، بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اور بد نظر کے لیے کیا چاہیے؟ بس ایک بد نظر ہی تو چاہیے، ایک بری نظر چاہیے جو کہ کسی برائی کی طرح انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ سمجھے جس کے اوپر بد نظر ٹھہری اس کی زندگی ہی ٹھہر گئی۔ بد نظری کی وجہ سے بڑی دنیا پریشان ہے۔ آئیے دکھ بانٹتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ روشنی سینٹر کی ایک ایبسولوٹلی فری سروس ہے، دعا کی سروس ہے۔ دیکھیے دنیا کے کونے کونے سے کیسے لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنے نام دعا میں شامل کروا رہے ہیں اور کیسے کیسے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ یہ نیکی کی بات ہے جو کہ نیکی کی نیت سے شیئر کا بٹن دبائے گا، چلتے چلتے بہت ساری نیکیاں بھی ساتھ ساتھ سمیٹتا جائے گا۔ منگنی اور شادی کے درمیان ہماری لڑکی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ فیملی بتاتی ہے کہ ہماری بیٹی کے رشتے بے شمار آتے تھے، ہمیں کوئی رشتہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، منع کر کر کے ہم بھی تھک گئے تھے اور مشہور ہو گئے تھے کہ انہیں تو شاید اپنی بیٹی کسی کو دینی ہی نہیں۔ دراصل ہماری بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اسے کوئی بھوری گڑیا کہتا، کوئی اسے باربی ڈال کہتا۔ ایک عورت تو 4 مرتبہ لے کر اپنے بیٹے کا رشتہ آئی۔ بار بار استخارہ کرنے کی صورت میں جب منع آتا تو ہم اس عورت کو بار بار منع کرتے چلے جاتے۔ یہ کہانی غالباً اس وقت شروع ہوئی جب 4تھی مرتبہ ہم نے اس عورت کو رشتے کے لیے منع کیا، اور جاتے جاتے یہ عورت کچھ اس طرح کہتی گئی کہ دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کس کے نصیب میں آپ کی یہ لڑکی ہوگی۔ پھر بلاخر ہمیں ایک رشتہ سمجھ میں آیا، ہم نے اللہ کا نام لیا اور پھر بلاخر یہ رشتہ طے کر دیا۔ اب مسئلہ کچھ یوں ہے کہ جو رخصتی کی اور شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، ہماری خوبصورت ترین بیٹی کی خوبصورتی پر تو لگتا ہے جیسے گرہن ہی لگتا جا رہا ہے۔ اس کے بال بھی بے شمار گر رہے ہیں اور چہرے پر، جسم پر عجیب و غریب نشانات بنتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی ڈاکٹروں کو دکھا لیا، کتنا ہی روحانی علاج کر لیا، نہ جانے کیوں نہ کوئی دوا اثر کرتی ہے، نہ ہی کوئی دعا اثر کرتی ہے۔ اس معصوم سے بچی کے اوپر سخت ترین بد نظر تھی۔ اس کے اتارے کے لیے انہیں بتایا گیا کہ اس کے وزن کے مطابق آٹا خریدا جائے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ صدقے کی اس ترتیب کو ہر مہینے دہرانے کا مشورہ دیا گیا، اور رخصتی کی تاریخ تک روزانہ بلا ناگہ سورہ المومنون پڑھنے کا مشورہ دیا گیا، اور نظر بد کی اس خاص الخاص دعا کو پڑھنے کا بھی مشورہ دیا گیا۔ اور یہ دعا ہے اللہم اذہب حرھا و بردھا و وصبھا۔ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دب کر کے اس بچی کو پلایا گیا اور اس کے سر پر 3 دن تک لگاتار چھڑکا گیا، تب جا کے اس معصوم کے اوپر سے بد نظر کے وبال سے جان چھوٹی۔ اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی ایسا معصوم ہے جس کی معصومیت کو بد نظر کا بد اثر کھا چکی ہے، تو اپنی زندگی کے کسی بھی مشکل ترین سوال کے لیے، اندھیرے سے نکلنے کے لیے، روشنی میں آنے کے لیے روشنی سینٹر کا نمبر ملائیے۔ میری دعا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، اور ہمیشہ آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یا رب العزت صرف و صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا بھی تو نے میرے ان ہاتھوں میں لکھی ہے۔ روشنی سینٹر کے ذریعے الحمدللہ رب العالمین 1000 لوگ ہر مہینے اپنے نصیب کی شفا پاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کب آپ اپنی پریشانی کا حل، زخموں پہ مرہم اور درد کی دوا پاتے ہیں۔ دیکھیے کیسے ایک فیملی کو نیا گھر خریدنا راس نہ آیا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی فیملی میں، آپ کی بھی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہو کبھی۔ اچانک ہی سب کچھ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے، پیسوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، ہر چیز کی، نعمتوں کی گھر میں ریل پیل ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر سب کچھ بلا وجہ ہی تتر بتر ہونے لگ جاتا ہے، سب کچھ بکھرنے لگ جاتا ہے۔ ایسے آتا ہے زندگی میں وبال جیسے رہ جاتا ہے نہیں کوئی بھی زندگی میں سوال، پھر آتا ہے اس کے بعد زندگی میں زوال پہ زوال پہ زوال۔ مثال کے طور پر ایک کیس ہمارے پاس آیا، انہوں نے فرمایا کہ نیا گھر خریدنا ہمیں شاید راس ہی نہ آیا۔
کئی سالوں کی محنت کے بعد میرے شوہر نے اور میرے سسر نے مل کر ایک مکان تعمیر کیا، اور سبھی لوگوں کی طرح اس مکان کے اندر ہمیں دنیا کی ہر نعمت کو میسر کرانے کی کوشش کی گئی۔ زندگی میں یوں معلوم ہو رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جا رہا تھا، ایک آخری کام رہ گیا تھا، ایک گاڑی خریدنا بس باقی رہ گئی تھی۔ پھر اچانک کچھ یوں ہوا کہ میرے سسر کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ان کی تیمارداری میں ہم لگے ہی تھے کہ ہماری دکان کے اوپر بنے ہوئے گوڈاؤن کے اندر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ میرے شوہر ان کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں پتہ چلا ہمارے پرانے ملازمین کے ذریعے سے کہ انہی میں سے ایک شخص چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ کاروبار جو ہمارا انتہائی منافع بخش تھا، گھاٹے میں بدل گیا۔ ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں کی ہمیں کچھ ایسی نظر لگی کہ آج 7 سال کے بعد ہم اسی گھر کو بکنے سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی سوال لے کر روشنی سینٹر میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب یہ کیس ہمارے پاس آیا تو ان کے گھر کا اور ان کے خاندان کے ہر فرد کا مکمل حساب کتاب دیکھنے کے بعد انہیں جواب دیا گیا کہ آپ کے گھر پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ یہ بد نظر کا بد اثر ہے جو کہ دیمک کی طرح آپ کے گھر کی خوشیوں کو کھا رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا، انہیں سمجھایا گیا کہ جس طریقے سے نیکیوں کو ریاکاری کھا جاتی ہے، خوشی خوشی میں گھر کی جن نعمتوں کا دکھاوا کیا جاتا ہے انہیں حاسدوں کا حسد، بد نظروں کی بد نظری ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ انہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 40 مرتبہ پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں پر پڑھ کر دم کرنے کا مشورہ دیا گیا، اور پھر یہی خاص الخاص عمل 40 دن تک لگاتار جاری رکھا گیا۔ پھر 40ویں دن جا کر 40 فقیروں کو کھانا کھلانے کا مشورہ دیا گیا۔ اس طرح روٹھی ہوئی خوشیاں ان کی گھر کی طرف اور ان کے کاروبار کی طرف دوبارہ واپس لوٹنے لگی۔ قرآن و حدیث میں باقاعدہ بد نظری کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ اس عجیب و غریب نہ دکھنے والی روحانی بیماری سے ہم جتنا ہو سکے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو تمام ہی روحانی بیماریوں سے نجات دے اور آپ کے گھر میں خیروں اور برکتوں کی برسات دے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔